पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। सबक नंबर 34, उर्दू ऑडियो नंबर 6, इंसानी हकूक़ और इंसाफ, कुरान टॉपिक्स में तनवीर काज़मी। अल-माइदा नंबर 5 आयत नंबर 45। और हमने लोगों के लिए किताब में ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और सब ज़ख्मों को इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ़ कर दे वो इसके लिए कफ़ारा होगा, और जो अल्लाह के नाज़िल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ़ हैं। सूरह अल-नाम नंबर 6 आयत नंबर 151। कहो कि लोगों आओ मैं तुम्हें वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। इनकी निस्बत इसने इस तरह इरशाद फरमाया है, किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक न बनाना, और माँ बाप से बदसलूकी ना करना, बल्कि हुस्न सलूक करते रहना, और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल ना करना, क्योंकि तुमको और इनको हम ही रिज़्क देते हैं। और बेहयाई के काम ज़ाहिर हों या पोशीदा इनके पास भी न फटकना, और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल ना करना मगर जायज़ तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक़ से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं बनाते मगर इसकी ताकत के मुताबिक। और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गोया कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना, और दूसरे रास्तों पर ना चलना कि इन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेज़गार बनो। सूरह अल-अराफ नंबर 7 आयत नंबर 29। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो, और सिर्फ इसी की इबादत करो और इसी को पुकारो। इसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था इसी तरह तुम फिर पैदा होगे। सूरह अल-अराफ नंबर 7 आयत नंबर 33। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को ज़ाहिर हो या पोशीदा, और गुनाह को और नाहक ज़्यादती करने को हराम किया है, और इसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी इसने कोई सनद नाज़िल नहीं की, और इसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। सूरह अल-अराफ नंबर 7 आयत नंबर 56। और मुल्क में इस्लाह के बाद ख़राबी न करना, और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रख कर दुआएँ मांगते रहना। कुछ शक ही नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। सूरह अल-अराफ नंबर 7 आयत नंबर 85। और मदियन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, है मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो, और लोगों को चीज़ें कम ना दिया करो, और ज़मीन में इस्लाह के बाद ख़राबी ना किया करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है। सूरह अल तौबा नंबर 9 आयत नंबर 34। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और इनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, इनको इस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो। सूरह अल तौबा नंबर 9 आयत नंबर 60। सदक़ात यानी ज़कात व खैरात तो मुफलसों और नादारों और कारकुनान सदक़ात का हिस्सा हैं।
صدقات کا حق ہیں، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا مضر ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ التوبہ نمبر 9 آیت نمبر 79 جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ سورہ التوبہ نمبر 9 آیت نمبر 122 اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، اور یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے۔ سورہ الرعد نمبر 13 آیت نمبر 25 اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ سورہ النحل 16 آیت نمبر 90 سے 92 اور انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور جب اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو، کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ سورہ النحل نمبر 16 آیت نمبر 94 اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، تم کو سزا چکھنی پڑے اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 23 سے 38 اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پیدا کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ وہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ یہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسد زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے،
اور وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک ہی نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا، کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے، اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی بفتویٰ شریعت۔ اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، کہ وہ منصور و فتح یاب ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل، ان سب اعضاء کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ ان سب عادتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ سورہ الاسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 53۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک ہی نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ مریم میری نمبر 19 آیت نمبر 12 سے 14۔ فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔